الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کریم کے احسان و امتنان سے ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں۔ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان نہ بنائے، یہ سعادت ہمیں بار بار عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی قدر و قیمت کرنے اور کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا چونکہ آخری عشرہ جا رہا ہے اور آئندہ جمعۃ المبارک کو رمضان ہوگا یا نہیں، یہ کسی کو اس وقت معلوم نہیں، اس لیے ممکن ہے یہ جمعۃ المبارک ہی جمعۃ الوداع ہو۔ تو اس موقع پر متنوع موضوعات کے حوالہ سے ایک دو گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ ان میں سے پہلی گزارش جس عنوان پر عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، اس مبارک مہینے میں خوش نصیب افراد نے روزے رکھے، اللہ رب العالمین ان کے قبول فرمائے۔ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس مہینے میں کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے۔ جنہوں نے بلا عذر نہیں رکھے ان کے دل تو یقیناً پتھر ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بد نصیبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے تو رمضان کے ایک روزے کے چھوڑنے کا وہ بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی کے روزے ایک طرف، لیکن اس مہینے میں جو رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، جو رب کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ان کا بدلہ ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ موسم بہار میں جو پودا لگایا جائے اس پر زہر جوبن اور ہوتا ہے، اور خزاں میں پودے لگانے کی بندہ کوشش بھی کرتا جائے تو اس سے کیا بنتا ہے۔ یہ صرف ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ نیکی کا تو سارا سال ہی موسم بہار ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں وہ اللہ کی رحمت، وہ برکت، وہ کرم نوازی اور وہ اس کی نظر عنایت ہوتی ہے کہ باقی سارا سال بندے کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو جنہوں نے بغیر عذر کے نہیں رکھے ان کی بات نہیں، جنہوں نے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں، نہیں رکھ سکے، عام طور پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ جو کسی بیماری، کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں، فدیہ دے لوں گا
تو میرا یہ فدیہ روزوں کا متبادل بن جائے گا۔ حالانکہ ہر معذور بندے کے لیے فدیہ یہ مناسب نہیں ہوتا، اور ہر معذور بندے کا فدیہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ فدیہ صرف اس معذور بندے کا قبول ہوتا ہے جو دائمی معذور ہوتا ہے۔ مریض ہے تو دائمی مریض ہے، یعنی نہ اس وقت وہ صحت مند ہے نہ آئندہ اسے صحت ملنے کی توقع ہے، دائمی کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، وہ دائمی مریض فدیہ دے گا، اس کا فدیہ قبول ہوگا۔ باقی جو کسی عارضی مرض کے اندر مبتلا ہیں، مثلاً 2-4 مہینے سے بیمار ہیں، یا کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں وہ بیمار ہو گئے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کے کسی موقع پر صحت عطا کر دے گا، یہ بندہ صحت مند ہو جائے گا، روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ جس بندے کی بیماری عارضی ہے، توقع ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا، اس کے لیے فی الحال رخصت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، کوئی بات نہیں وہ نہیں رکھ سکا، لیکن جب وہ صحت مند ہوگا اس نے زندگی میں روزے ہی رکھنے ہیں، روزے قضا ہی کرے گا تو بری الذمہ ہوگا، فدیہ دینے سے وہ بندہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے فی الحال روزے نہیں رکھ سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں بری الذمہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ فدیہ دینے سے بری الذمہ نہیں ہوتے۔ فدیہ دینے سے بری الذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کہ جو نہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ زندگی میں توقع ہے کہ کبھی رکھ سکیں گے، وہ روزہ رکھنے کے کبھی قابل ہو ہی نہیں سکیں گے، وہ لوگ فدیہ دیں تو ان کا فدیہ قبول ہوتا ہے۔ جو اب نہیں رکھ سکتے کبھی رکھ سکیں گے، مثلاً بے شک وہ سردیوں کے دنوں میں ہی روزے رکھ سکیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، سردیوں میں رکھ لیں، اکٹھے نہیں رکھ سکتے وقفے وقفے سے رکھ لیں۔ مسلسل روزے قضا کیے ہیں تو مسلسل ان کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ وقفے وقفے سے ادا کر لیں۔ گرمیوں کے روزے چھوڑے ہیں تو ضروری نہیں گرمیوں کے ہی رکھنے ہیں، سردیوں کے دنوں میں رکھ لیں جب بھوک پیاس کی زیادہ شدت نہیں ہوتی، تو کبھی وہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو ان لوگوں نے روزے ہی رکھنے ہیں، ان لوگوں کا فدیہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ خود بھی ذہن نشین رکھیں، اپنے دوست احباب ان کو بھی بتائیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا ہر امتی مبلغ ہے، بلغوا انی ولو آیا، اس لیے یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو مسئلہ بتائیں۔ دوسرا جس عنوان پر میں چند گزارشات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اہل اسلام کی ایک کثیر تعداد اعتکاف کرتی ہے، تو اعتکاف کے مسائل کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں بنیادی طور پر اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب اور نفل اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، 1 دن کروں گا، 2 دن، 4 دن، مہینہ، 10 دن، جتنے دنوں کی اس نے نیت کی اتنے دن اعتکاف کرنا، کام ہونے پر اتنے دن اعتکاف کرنا اس بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی نفل پڑھنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اس نے منت مانی میرا کام ہو گیا تو اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اب ظاہر ہے وہ منت جتنے دنوں کی مانے اتنے دن اعتکاف واجب ہے۔ وہ خواہ دن متعین کر لیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یا ماہ شوال میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یا ماہ محرم میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یعنی دن معین کر لیں تو پھر معین دنوں میں اعتکاف کرنا واجب۔ اور اگر دن معین نہیں کیے
مطلق رکھے کہ اتنے دن اعتکاف کروں گا تو پھر جن دنوں میں چاہے اعتکاف کر لے، غیر معین دنوں میں اعتکاف اس نے ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر ایک دن کا اعتکاف کی منت مانی تو پھر تو ظاہر ہے ایک دن اور ایک رات اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور اگر متعدد دنوں کی منت مانی کہ 2 4 6 دن 10 دن اعتکاف کرنے کی منت مانی تو پھر 10 دن علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، وہ 10 دن اکٹھے اعتکاف اس نے کرنا ہوگا، 10 دن تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہوگا۔ یہ ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ دوسری اعتکاف کی قسم ہوتی ہے جس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے، اور سنت اعتکاف یہ رمضان مبارک کے اندر کسی بھی عشرے میں کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ یہ آخری عشرے میں کیا جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سال کے علاوہ باقی مسلسل اپنی زندگی کے مدنی دور کے اندر ہر سال سرکار اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری 10 دن سرکار اعتکاف فرمایا کرتے۔ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان کے بعد ربیع الاول شریف میں وصال با کمال ہوا، آخری رمضان جو سرکار نے اپنی زندگی میں گزارا، آخری رمضان میں سرکار نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ویسے سرکار 10 دن کا اعتکاف فرماتے، آخری رمضان کو سرکار نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے اس کی حضور نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا اس نے 2 حج کر لیے اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ اتنا اجر و ثواب 10 دنوں میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، 1000 سالہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روز قیامت جب ہوگا تو اللہ کریم اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ جس دن لوگ نفسا نفسی میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے اور کسی خوش نصیب کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، اس اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ رحمت بھی عطا فرما دے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، سنت اعتکاف بڑی فضیلت والا کام ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سنت اعتکاف آخری پورے عشرے کا ہونا چاہیے، پورے عشرے کا۔ اور عشرے کا مطلب 10 دن مکمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ عشرے کا مطلب یہ ہے کہ آخری اگر 29 رمضان کی شام کو چاند نظر آ گیا تو ظاہر ہے 9 دن کا یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 کی شام کو چاند نظر نہ آیا تو 10 دن کا یہ عشرہ مکمل ہوگا۔ تو 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے پہلے بندہ مسجد میں بیٹھ جائے اور عید المبارک کا چاند نظر آنے تک بندہ مسجد میں یکسو ہو کر بیٹھا رہے، یہ عشرہ اس کا مکمل ہو جائے گا تو اس کو اللہ رب العالمین یہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی پورے عشرے کا اعتکاف کرنا سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار 20 رمضان کو فجر کے بعد اپنی اعتکاف گاہ کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ سرکار کے لیے باقاعدہ ایک خیمہ لگایا جاتا، سرکار اس کا جائزہ لیا کرتے۔ یعنی وہ جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ عصر کے وقت چادریں لے کر مسجد میں جاتے ہیں اور پھر اس وقت اہتمام جا کے کرتے ہیں، سرکار وہ اہتمام پہلے کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی عصر کے وقت بھی اہتمام کر لے تو بھی جائز ہے، لیکن جتنا اہتمام بندہ جلدی کرے اتنا ہی اللہ رب العالمین ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔
جو ضروری باتیں ہیں اس سنت اعتکاف کے لیے وہ یہ ہیں کہ سنت اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا بندہ روزے کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھے. واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ دار ہونا شرط ہے, سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ دار ہونا شرط ہے. اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا, جس دن روزہ نہیں رکھا اس دن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا. واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ دار ہونا ضروری ہے اور سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ دار ہونا ضروری ہے. روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھا یا رکھ کر توڑ دیا, عمدن توڑا اور غلطی سے ٹوٹ گیا, کسی صورت میں بھی جو ہی روزہ ٹوٹا اسی وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. روزہ جان بوجھ کر بندہ توڑے یا غلطی سے ٹوٹ جائے, مثلا وضو کر رہا تھا, کلی کرتے ہوئے حلق سے پانی بغیر ارادے کے حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو ظاہر ہے غلطی سے ٹوٹا, لیکن روزہ جس طرح بھی ٹوٹا, جو ہی روزہ ٹوٹے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف رہنے کے لیے روزے کا رہنا یہ شرط ہوتا ہے. یہ دو اعتکاف ہیں جن کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے. البتہ جو تیسری قسم ہے اعتکاف کی وہ ہے نفل اعتکاف, اور وہ نفل اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں, رمضان شریف میں آئیں, غیر رمضان میں آئیں, دن کو آئیں, رات کو آئیں, روزے کی حالت میں آئیں, بغیر روزے کے آئیں, جب بھی مسجد میں آئیں آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں. آپ تھوڑی دیر مسجد میں رہیں, زیادہ دیر مسجد میں رہیں, جتنی دیر رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جس طرح عام حالات کے اندر جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں, وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. اس نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزے کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہی مخصوص وقت کا ہونا ضروری ہے. وہ جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جتنی دیر چاہیں نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں. جب مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے, شروع ہو جائے گا, جو ہی مسجد سے نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اس اعتکاف کے ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا, یہ یا شروع ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. جبکہ واجب اور سنت اس میں چونکہ ایک مدت متعین ہوتی ہے, اس لیے اگر مدت کی ابتدا اور مدت کی انتہا پائی جائے تو پھر تو ظاہر ہے شروع اور ختم ہوا, اور اگر مدت کے درمیان میں انقطاع آ جائے تو پھر وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اور جس بندے کا واجب اعتکاف ٹوٹا ہو اس بندے کے جتنے دنوں کا ٹوٹا ہے اتنے دنوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. اور جس کا سنت اعتکاف ٹوٹا ہو, جس کا سنت اعتکاف کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا ہو, اس بندے پر ایک دن اور ایک رات کی قضا کرنا لازمی ہے. یعنی بندہ 20 رمضان المبارک کو شام سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا, ابھی 2 دن اعتکاف کیا تھا, تیسرے دن بالفرض خدا نہ خواستہ اعتکاف ٹوٹ گیا, کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا, قصدن ٹوٹا یا بغیر قصد کے ٹوٹا, اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا تیسرے دن. اب بقیہ تو اس پر 7 دن باقی ہیں, لیکن 7 دنوں کی قضا اس پر لازم نہیں. جس کا سنت اعتکاف ٹوٹا ہے اس پر 24 گھنٹے کی قضا لازم ہے. اور جب وہ قضا کرے گا تو ظاہر ہے یہ سنت اعتکاف کی وہ قضا کر رہا ہے. اور آپ یہ سماعت کر چکے کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. جب قضا کرے گا تو 1 دن کا روزہ بھی رکھے گا اور 24 گھنٹے کی وہ قضا بھی کرے گا. یعنی روزہ رکھ کے وہ مسجد میں طلوع آفتاب سے پہلے پہنچ جائے اور اگلے دن طلوع آفتاب تک وہ مسجد میں رہے تو یہ 24 گھنٹے وہ اعتکاف کرے گا. تو یہ سنت اعتکاف, عشرہ بھی ہونا ضروری, روزے کی حالت میں ہونا بھی ضروری, اور پھر اعتکاف کے لیے مسجد میں اعتکاف کا بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیں کہ مرد کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے, اور مسجد جو مسجد کی 4 دیواری ہوتی ہے, اس مسجد کی 4 دیواری میں
کوئی جگہ تو ایسی ہوتی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مختص ہوتی ہے، اس کو اصل مسجد کہا جاتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں، مثلا وضو خانہ، اسی طرح غسل خانے، اسی طرح باتھ روم، جوتے اتارنے کی جگہیں، مسجد کی سیڑھیاں، مسجد کے سٹور، یہ جو جگہ ہوتی ہیں، یہ جو مقامات ہوتے ہیں، ان کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے نے اصل مسجد کے اندر رہنا ہوتا ہے، فنائے مسجد کے اندر جو ہی وہ جائے گا، بغیر ضرورت جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر ضرورت کے اعتکاف کرنے والا بندہ فنائے مسجد میں نہیں جا سکتا، اصل مسجد کے اندر اس نے رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دربار ہے، ویسے تو یہ سارا ہی دربار ہے، ساری مسجد ہی اللہ رب العالمین کا دربار ہے، لیکن اس کی خاص جلوہ گاہ وہ جگہ ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد کے لیے مختص ہے۔ باقی جو جگہ ہیں وہ ہیں تو دربار الہی کا حصہ، لیکن وہ دربار کا وہ حصہ ہے جہاں حاضری نہیں دی جاتی۔ آپ بلا تشبیہ بلا تمثیل صرف بات سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جس طرح کسی بادشاہ کا پورا ایک دربار محل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی جلوہ گاہ خاص جگہ ہوتی ہے، باقی جو اس کے کمرے وغیرہ اس کی جگہ ہوتی ہیں وہ بھی ہے محل کا ہی حصہ، لیکن وہ حاضری کی جگہ نہیں ہے۔ فریادی نے جہاں حاضر ہونا ہے وہ خاص جگہ پر ہی حاضر ہونا ہے، اسی جگہ پر پہنچے گا تو حاضری لگے گی۔ تو اسی طرح مسجد کا یہ خطہ جو نماز کے لیے یعنی حاضری کے لیے مختص ہوتا ہے، اسی جگہ پر معتکف کا رہنا ضروری ہے، یہی اس کی حاضری لگنی ہے۔ یہاں سے اگر غیر حاضر ہو گیا تو اس کا حاضری والوں کی فہرست سے نام خارج ہو جائے گا۔ اس لیے بغیر ضرورت کے وہ وضو خانے پر بھی نہ جائے، غسل خانے میں نہ جائے، بغیر ضرورت کے اصل مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اب کون کون سی ایسی ضروریات ہیں جن کی بنا پر وہ اصل مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ علماء نے اصول یہ بیان کیا کہ جو شرعی ضرورت ہے اس کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی اصل مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور جو طبعی ضرورت ہے اس کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا غسل فرض ہو گیا تو جانا پڑے گا، اسی طرح اگر یہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل کر دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، تو شرعی ضروریات کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح طبعی ضروریات کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثلا اس بندے کو وضو کی حاجت ہے تو وضو کے لیے ظاہر ہے مسجد سے باہر نکل کر ہی وضو کرے گا۔ قضاء حاجت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ طبعی ضروریات ہوتی ہیں۔ فی زمانہ ایک اہم مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گرمیوں میں خاص طور پر جب اعتکاف کرے تو کیا وہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ غسل کرنا یہ جس بندے کی جو روٹین ہو، وہ اس کی طبعی ضرورت بن چکی ہو، اس طبعی ضرورت کے مطابق وہ غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ غسل فرض کے لیے بھی جا سکتا ہے، غسل نفل کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی روٹین اور طبیعت کا تقاضا ہو۔ مثال کے طور پر جس بندے کی روٹین یہ ہے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ غسل کرتا ہی کرتا ہے، اور اگر کسی دن غسل نہ کرے تو اس کو عجیب عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس کی طبیعت اکتاہٹ کا، بوریت کا شکار ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روزانہ غسل کرے۔ اب وہ اپنے طبعی تقاضے کی وجہ سے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ مسئلہ خاص طور پر اس لیے زور دے کر بیان کر رہا ہوں کہ بہت ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ وہ جس دور کے لیے مسئلہ لکھا گیا اور جن حالات کے پیش نظر لکھا گیا، اپنے حالات کے مطابق وہی بجا تھا، اس لیے کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب پانی کسی کسی کو میسر آتا تھا، پینے کے لیے بھی مشکل سے ملتا تھا، اس وقت لوگ روزانہ نہیں نہایا کرتے تھے، اور روز نہانا یہ طبیعت کا تقاضا بھی نہیں تھا، لیکن اب پانی وافر ہے اور روزانہ نہانا طبیعت کا تقاضا بن چکا ہے۔ اس لیے
طبیعت کے تقاضے کے پیش نظر وہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکل جائے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس سلسلے میں صرف یہ قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ فقہا کی کتابوں سے عبارتیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ جامع المزمرات کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، فتاوی حدیثیہ بھی موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے، بلکہ بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا پہلے یہ نقطہ نظر تھا کہ غسل کرنے کے لیے اعتکاف کرنے والا اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن بعد میں ان عبارات کے پیش نظر انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے، اور اب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ غسل کرنے کے لیے اعتکاف کرنے والا جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ غسل وہ ہے جو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے روٹین کے مطابق بندہ کرنے کے لیے جائے۔ بعض اوقات لوگ ویسے ہی ٹھنڈک کے لیے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے دن میں 2-2 3-3 مرتبہ نہاتے ہیں، خاص طور پر گرمی دور کرنے کے لیے 2-2 3-3 مرتبہ نہاتے ہیں، اس نہانے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے کہ اتنے دن بغیر نہائے گزارنا پڑے گا، یہ کیسے گزاریں گے؟ یاد رکھیں اسلام نظافت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا سبق دیتا ہے۔ پسینے میں بندہ شرابور ہو رہا ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو بندہ مسجد میں کیسے بیٹھے گا؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر منہ سے کچے پیاز کی بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں پھر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جس بندے کے جسم سے تافن آ رہا ہو وہ بندہ کیسے اعتکاف کرے اور کیسے مسجد میں بیٹھے؟ اس لیے یہ ذہن نشین رہے کہ غسل طبی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ دوسری گزارش، اعتکاف کرنے والوں میں سے بعض لوگ سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سگریٹ پینا بھی ان کی طبیعت کا تقاضا تو ہے، لیکن یہ جائز مناسب تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا کہ صرف سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے نہ نکلے، بلکہ وہ اپنی قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جب نکلے، جب قضائے حاجت کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئے اس وقت نکلے تو وہ قضائے حاجت کے لیے، لیکن چونکہ اب مسجد سے نکل چکا ہے اب طبیعت کا وہ تقاضا بھی پورا کر لے، یعنی بالطبع وہ سگریٹ نوشی۔ لیکن میں یہاں پر یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ سگریٹ کے جائز ہونے کا یا سگریٹ کی ترغیب نہیں دے رہا، صرف وہ جو ایک تقاضا ہے اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جائے اپنی قضائے حاجت کے لیے، لیکن جب قضائے حاجت کے لیے جائے گا تو اس کے ضمن کے اندر وہ اگر سگریٹ نوشی کرنا چاہے تو اپنا یہ تقاضا پورا کر سکتا ہے، لیکن بالقصد سگریٹ نوشی کے لیے نہ جائے، بالقصد قضائے حاجت کے لیے جائے، اور قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس کے ضمن کے اندر جا کر یہ اپنا کہیں جا کر اپنا یہ تقاضا پورا کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے دھوئیں کی بدبو ہوتی ہے، اگر وہ مسجد کے بہت قریب پیے گا تو ظاہر ہے مسجد کا ماحول خراب ہوگا، اور اگر بہت دور جا کے پیے گا تو وہ ضرورت سے زائد دور چلا جائے گا۔ اس لیے مناسب فاصلے پر چلا جائے کہ مسجد کا ماحول بھی خراب نہ ہو اور زیادہ دور بھی نہ جانا پڑے۔ اسی طرح جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اعتکاف خلوت کی عبادت ہے، یکسوئی چاہتی ہے۔ اس اعتکاف کے اندر اگر رات بھر گپے مارتا رہے اور دن بھر سوتا رہے تو یہ پکنک تو ہوئی، اعتکاف نہیں ہوا۔ اور ایسا اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کرے، اس واسطے کہ مسجد کا ماحول رات بھر گپے مار کر خراب کرنا اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، وہ گیا تھا ثواب کے لیے اور گناہ کما کے وہ آ رہا ہے۔ اسی طرح خلوت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تنہا ہو، اگر چند لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سارے اپنا اپنا کام کریں، یہ بندہ اپنی ذات کے اندر تنہائی محسوس کرے، خلوت کا تقاضا یہ ہے۔ اور اگر باقاعدہ اعتکاف کے اندر گروپ بندیاں ہوں، یعنی دوستوں نے باقاعدہ طے کیا ہوا ہو کہ اگر تو بیٹھے گا تو پھر میں بیٹھوں گا، جب تو بیٹھے گا اس وقت میں بیٹھوں گا، تو یہ وہاں اس طرح کی حلقہ سازیاں کرنا اور اس طرح کے یہ پروگرام بنا کر اعتکاف کرنا، یہ بھی خلوت کے منافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یکسو ہو کر، خلوت نشین ہو کر، اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے در اقدس پر بیٹھ کر، اس کے در پر سوالی بن کر بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے خیرات لینا اس کا مقصد ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین
انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔